لائق نہیں۔ دوسرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کی گواہی دینا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو یہ انسان کا سب سے بڑا اہم رکن ہے، آج جو کہ ہم بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نماز، اگر کوئی نماز سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو شریعت کا حکم یہ کہ سخت گناہگار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اب اس کی فرضیت قرآن پاک سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اور سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھنے والا گناہگار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اور اسی طرح یہ تین ہو گئے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، آگے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور جس پر زکوٰۃ ہر شخص پہ نہیں ہوتی، جو تقریباً ہمارے اس دور کے اندر 1,00,000 کے قریب، 1,34,000 35,000 کے قریب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہے، اتنا مال تجارت کا ہے، اور یا اس کے پاس اتنا سونا ہے، چاندی ہے جس کی قیمت اتنے تک پہنچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی پورا سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اس کے بعد ہے آخری حج۔ حج کے بارے میں یہ بھی فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو حج اس پہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی ہر پر فرض نہیں ہے، اس آدمی پر فرض ہے جس پر اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ گھر والوں کو بھی دے سکے، اور گھر والے بھی اس کی جانے کے بعد اس کی تمام ضرورت گھر والوں کی پوری ہوتی رہے، اور راستہ بھی امن والا ہو، اور دوسرا کہ اسے وہاں پہنچنے کے بعد کوئی اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اور اتنا مال ہے کہ وہ حج کر کے واپس آئے گا، گھر والوں کے پاس مال بھی، یعنی کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا، تو اس پہ اوپر فرض ہے۔ اگر وہ آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے حج کرنے کا، تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ تو چونکہ حج کا موسم آ رہا ہے، اور حاجیوں کے قافلے جائیں گے اور حج کریں گے، اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبے پر ہر وقت، ہر لمحہ، یعنی کہ ہر سیکنڈ کے اندر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 60 رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہے جس کعبہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب طواف کرنے والا طواف کرتے ہوئے گزرتا ہے مطاف کے نیچے، یعنی کہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے، تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طواف کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تو حاجی جائیں گے، حج کریں گے، اور روضہ پاک کا دیدار بھی کریں گے، اور جمرات بھی کریں گے، اور اسی طرح مینا میں بھی جائیں گے، اور اسی طرح مقام عرفات کے اندر بھی جائیں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو اسی آج حج کے موضوع کے اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اس زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کے لیے یہ جو کعبہ ہے بیت اللہ، یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے اور برکت کا بھی مرکز ہے، تمام عالمین، تمام پورے جہان والوں کے لیے، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی کعبہ شریف ہے۔ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بنایا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر
یہ آتے تھے طوفان نوح جب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو طوفان آیا، پھر اس کعبہ شریف کو اوپر اٹھا لیا گیا اس کی دیواروں سمیت، اور پھر اس کے بعد